بجلی سے چلنے والی وہیکلز کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، مقامی سطح پر الیکٹرک وہیکلز اسمبل کرنے والے کارخانوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ بیرون ممالک سے اسپیئر پارٹس کی درآمد پر عائد سیلز ٹیکس ختم۔ اس سے قبل پرزہ جات پر 17% سیلز ٹیکس عائد تھا۔ حکومت نے فیصل آبادی ایکسپورٹرز کے مطالبات مان لیے، بقیہ 232 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جلد جاری کرنے کا بڑا اعلان۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس ضیاء علمدار حسین کو حکومتی اقدام کا خیر مقدم، بولے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے انڈسٹری دوست ہونے کا ثبوت دے دیا۔ پنجاب حکومت کا تعمیرات کے شعبے میں کرپشن پر قابو پانے کا عزم، بلڈنگ پلانز کو آن لائن کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جتنی بھی کمرشل تعمیرات ہوں گی کمپیوٹرائزڈ نقشہ ہی تیار ہوگا، 30 دن میں منظوری بھی لازم ہوگی۔ فیصل آباد میں خراب ٹریفک سگنلز کا مسئلہ جوں کا توں، گمٹی چوک، ڈی ٹی ایس اور ہلال احمد سمیت متعدد چوک سگنلز سے محروم۔ کچہری بازار، الائڈ موڑ، جیل روڈ اور چناب چوک کے اشارے خراب، بارہا نشاندہی کے باوجود انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لاری اڈے کے سامنے مین سڑک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، مسافر بردار گاڑیاں راہگیر پریشان۔ چنیوٹ میں دریائے چناب کا پل حکومتی توجہ کا منتظر، مختلف جگہوں سے پل کی حفاظتی دیواریں خستہ حال۔ پارکنگ پلازا نہ ہونے سے گھنٹہ گھر کے اطراف ٹریفک کا شدید دباؤ، انجمن تاجران سٹی رجسٹر نے ٹریفک پولیس کو ٹریفک کنٹرول کرنے میں ناکام قرار دے دیا۔ صدر شاہد رزاق سکہ کہتے ہیں پولیس چلانوں پر کم، ٹریفک پر زیادہ توجہ دے۔ آل پاکستان ملازمین گرینڈ الائنس کا فیصل آباد میں 20 اگست کو احتجاجی جلسہ کرنے کا اعلان۔ سرپرست اعلیٰ حافظ عبدالناصر کی اسکولز ونگ کے اساتذہ اور اسکول سربراہان سے میٹنگ، کہتے ہیں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ زرعی یونیورسٹی کے پروفیسرز اور محققین پر سیمینار، ورچوئل کانفرنس اور سمپوزیم میں شرکت کے لیے اجازت لینا لازم قرار۔ شرکت سے قبل وائس چانسلر سے پیشگی اجازت لینی پڑے گی۔ سونے کے زیورات کی شوقین خواتین کے لیے اچھی خبر، سراپا بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی، 3 دنوں میں فی تولہ قیمت 12,200 روپے نیچے آئی، فی تولہ 1,20,000 روپے ہو گیا۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی نگرانی کے لیے کنٹرول روم بنائے جائیں گے، جلوسوں کی CCTV کے ذریعے کڑی نگرانی بھی کی جائے گی۔ ڈی سی فیصل آباد محمد علی کے متعلقہ محکموں کو فوری انتظامات کی ہدایت۔ امن کمیٹی انجمن تاجران فیصل آباد کی CPO سے ملاقات، شاہد رزاق سکہ، افتخار نقوی اور عباس حیدر کی شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر توبہ رضوان الحق نے بھی انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیسکو دفتر جنگ میں انجمن لائسنس داران کا اجلاس، حکام کی محرم الحرام میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہانجرا متحرک، DSP فاروق سہیل سندھو اور دیگر افسران کے ہمراہ محرم جلوس روٹس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، جلوس کے راستوں میں تجاوزات کو فی الفور ختم کرنے کی ہدایت۔ کورونا بحران کے دوران شاندار خدمات سر انجام دینے پر ایوارڈ، پنجاب حکومت نے فیصل آباد ڈویژن کے 2 افسران کو اعلی سویلین اعزاز دینے کے لیے نامزد کیا۔ SSP آپریشنز علی رضا کو ستارہ امتیاز، CEO ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاشف رضا عوان کو تمغہ امتیاز دینے کی سفارش۔ فیصل آباد میں چیف ٹریفک آفیسر اور SP ایڈمن کی خالی سیٹوں پر اضافی چارج تفویض، CTO کا چارج SSP انویسٹیگیشن کاشف اسلم کو دے دیا گیا۔ SP ایڈمن کا چارج SSP آپریشنز علی رضا کو تفویض، CPO نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔
انچارج چوکی گلفشاں کالونی اور انچارج CDU سمیت 20 اہلکاروں کی تعیناتیوں کے احکامات معطل ہونے والے CDU اہلکاروں کی جگہ بھی اہلکار تعینات کر دیے گئے. سٹی پولیس آفیسر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی بارے جائزہ اجلاس. CEO ہیلتھ کی ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے جاری تیاریوں پر DC کو بریفنگ. DC فیصل آباد محمد علی کا امین ٹاؤن ڈسپنسری کا دورہ. مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ. فیصل آباد میں مختلف پلیٹ فارمز پر شجرکاری مہم جاری. فیصل آباد چیمبر کے سابق صدر سید اضیاء علمدار حسین بھی ملت ٹاؤن میں پودا لگا کر مہم کا حصہ بن گئے. محکمہ زراعت توسیع کے ڈویژنل ڈائریکٹر چودھری عبدالحمید کا شورکوٹ کا دورہ. اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری مقبول حسین کے ہمراہ پودا لگایا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں IT ٹیکنو پارک کی تیاری مکمل. ایوان صنعت و تجارت میں IT قائمہ کمیٹی کا اجلاس. کمیٹی چیئرمین رانا انعام افضل اور شاہد اسلم نے شرکت کی. جشن آزادی میں ایک دن باقی. بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش. کہیں سفید رنگ پر چاند ستارہ تو کہیں سبز ہلالی پرچم سے مماثلت. 14 اگست کی مناسبت سے ملبوسات تیار. قومی پرچم، جھنڈیاں اور بیجز سمیت دیگر سامان کی خریداری. بچوں کی فیس پینٹنگ میں بھی خصوصی دلچسپی. فیسکو کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر. جشن آزادی کے موقع پر کسی بھی گریڈ اسٹیشن پر مرمتی کام کے لیے شٹ ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ. 13 اور 14 اگست کو مرمتی کام کے پیش نظر بجلی بند نہیں کی جائے گی. اسکولوں میں یوم آزادی کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی. فیصل آباد ڈویژن کے اسکولوں میں 14 اگست پر کوئی تقریب منعقد نہیں ہوگی. محکمہ تعلیم نے نجی اور سرکاری اسکول سربراہان کو مراسلہ جاری کیا. یوم آزادی کے موقع پر چنیوٹ پولیس کا سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کا فیصلہ. ضلع کے اہم مقامات پر 300 سے زائد پولیس افسران اور ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں. توبہ ٹیکسنگ میں DC آمنہ منیر کی زیر صدارت اجلاس. جشن آزادی کی تقاریب کے حوالے سے شیڈیول کو حتمی شکل دے دی گئی. پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد میں تقریب. MP فردوس رائے، ڈائریکٹر آرٹس کونسل صوفیہ بیداد سمیت دیگر پروفیسرز کی شرکت. جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے یوم آزادی کی پروگرام کا پلان. 4 تحصیلوں میں سائیکل ریلی نکالی جائے گی. والی بال اور کرکٹ میچ بھی کھیلا جائے گا. توبہ ٹیکسنگ میں نون لیگی خواتین کی تقریب. یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا. بٹیانہ کے حسن محمد خان نے 15 سال کی عمر میں پاکستان بنتے دیکھا. امرتسر سے پاکستان تک کا کٹھن سفر کیا. بوڑھے پاکستانی کی زبان. بہت خوشی ہوئی پہ مسلمان اہی متھے لگن لگ پے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے کافر جڑے سی ساڈے مگروں لے گئے. اور جاپان کراٹے ایسوسی ایشن کی جانب سے بیلٹ پروموشن ٹیسٹ. بچوں میں بلیک، گرین، یلو بیلٹس اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے.